دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہیں تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر غلامی کا نذرانہ پیش کیا جائے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اپنی امت کے لیے میدان کربلا میں اپنے شہزادوں کو قربان فرمانے والے، ساری رات اپنی امت کے لیے کھڑے ہو کر رو رو کر رب حبلی امتی کی دعا فرمانے والے، مکان والے لمکان والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے غلامانہ عاجزانہ درود و سلام کا نذران محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائی نعمت دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان، عرض کر رہے ہیں بارگاہ امام علی مقام میں اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ یہ مز نبی شریف ہے، صحابہ کا جرمٹ ہے، اللہ کے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم دعا کے لیے اٹھتا ہے اور عرض کرتے ہیں مولا یہ حسین ہیں، یہ حسن ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، پروردگارا تو بھی ان سے محبت فرما، مولا میں ان کو دوست رکھتا ہوں، مولا تو انہیں دوست رکھ۔ اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں پروردگارا جو میرے شہزادوں کو سے دوست رکھے ان سے بھی تو سبحان اللہ کرم فرما کر اپنی دھرے رحمت میں چھپا لے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ سرکار کو کیا محبت تھی، کیا علم تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پہ اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہیں، دوسرے زانو پر حضرت حسین پاک جلوگر ہیں۔ آقا کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی قمر کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں تو کبھی شمس کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو آپ اپنے پاس رکھیں
اور ایک کو رب نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم اٹھی تو دیکھا ایک طرف اپنا شہزادہ حضرت ابراہیم ہے اور ایک طرف حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حسین پاک ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آقا نے اپنے شہزادے کی جدائی کو برداشت کیا، 3 دن بخار آیا اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں جب حسین ذی وقار آتے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے، اے صحابہ میرا وہ نور نظر آ رہا ہے، میرا وہ لقط جگر آ رہا ہے، وہ میرا چاند سا بیٹا حسین آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ آج 2 رکعت نماز پڑھ کر 2 بالش لمبی داڑھی رکھ کر یہ بے ایمان یزیدی جنت کا خواب دیکھتا ہے۔ او نابکا دیکھ، خلیفۃ المومنین ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ حسین پاک سے کچھ گفتگو ہوئی، اسی میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا، معلوم ہے میں کس کا فرزند ہوں؟ حضرت حسین پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں، تم انہی کے فرزند ہو۔ اتنا سننا تھا، آپ واپس تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد ماجد خلیفۃ المومنین بادشاہ اسلام کو ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا قلم لاؤ کاغذ لاؤ، قلم آیا کاغذ آیا، اور اس کے بعد در اقدس پر آپ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، حضور آپ سے اور میرے شہزادے سے بات ہوئی، آپ نے یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم کون ہو، وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں، تم ان کے فرزند ہو۔ فرمایا ہاں میں نے یہی کہا۔ فرمایا اگر آپ نے کہا ہے تو لکھ دیجئے۔ آپ نے تحریر فرمایا، عرض کیا حضور دستخط کر دیجئے، دستخط کیے۔ اس کے بعد اس تحریر کو اپنے کپڑے میں رکھا، واپس تشریف لائے۔ مسجد نبوی شریف بھری ہے۔ سنو سنو، پھر مت کہنا کہ خبر نہ ہوئی، پھر مت کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔ کون صحابی؟ ہما شما صحابی نہیں، خلیفۃ المومنین صحابی۔ کون صحابی جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ عمر کی رائے وحی الہی کے مطابق ہوتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر کہتے ہو زرتاب میاں کا جھگڑا ہے، چلو شادی حال میں کھانا کھائیں گے، روٹی بوٹی کھائیں گے۔ ارے چچا کو کیسے چھوڑیں، بچہ کو کیسے چھوڑیں؟ ارے ایک دن تجھے قبر میں سب چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دیں گے۔ اگر اس میری قبر میں نہ تیرا چچا ہوگا، نہ تیرا باپ ہوگا، نہ تیری ماں ہوگی، قسم خدا کی ہوں گے تو نانا جان ہوں گے حسین پاک۔ مسجد نبوی شریف بھری ہے، جمعے کا دن ہے۔ سنو، اپنی ہڈیوں پہ رحم کھاؤ، ہنسنے والوں، مسکرانے والوں، روٹی بوٹی پر اپنا ایمان بیچنے والوں اور کھانے کے بعد توبہ کا اعلان کروانے والوں، ادھر کھا لیا ادھر توبہ، ادھر کھا لیا ادھر توبہ، ادھر کھا لیا ادھر توبہ۔ توبہ کو بھی مذاق بنایا ہے۔ 1 مرتبہ غلطی ہو جائے، 2 مرتبہ غلطی ہو جائے، 3 مرتبہ، یہ نہیں روزانہ کھاؤ روزانہ توبہ کرو۔ آؤ دیکھو حضرت خلیفۃ المومنین ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ فرمایا جب ہم کو غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے تو اس وقت یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دے۔ حضرت صحابہ کرام نے عرض کیا، خلیفۃ المومنین یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے بجز اس کے کہ کل میدان محشر میں میرا رب پوچھے گا، اے عمر تم کون ہو؟ تو میں عرض کروں گا، مولا میں تیرے محبوب کا غلام ہوں۔ میرا رب پوچھے گا، اے عمر اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، مولا یہ تیرے رسول کے شہزادے کی تحریر لایا ہوں، وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں۔ اللہ اللہ،
اللہ اسی حسین پاک کی محبت میں جلائے، اسی میں سلائے، اسی میں حضرت اللہ کے حبیب بھی ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی. کیوں تمہاری متیں کٹی ہیں؟ کیوں تمہاری مت؟ ہمارا جھگڑا کچھ نہیں ہے، ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اب تم جانو، روٹی بوٹی دو کھا کے گھونگٹ حال کے اندر اپنا ایمان بیچو، یہ تم جانو. ہمارا جو کام تھا ہم نے بتا دیا. کربلا کی وادی کے اندر بھی آخری ٹائم تک امام بتاتے رہے، اور وہاں حضرت حر تھے جو فوراً چلے آئے. ہمارا کام تو بتانا ہے، تم روٹی بوٹی گھونگٹ حال میں کھاتے رہو، تم جانو، تمہارا کام جانے. اللہ اللہ، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، سنو سنو، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، رضوان اللہ تعالی اجمعین. اللہ کے پیارے محبوب کا رحمت برا کارواں حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں جا رہے. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. سرکار نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو اپنے آغوش رحمت میں لے کر اس کو چوم لیا. صحابہ بے چین ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کون سا قسمت والا بچہ ہے، یہ کون سا عظمت والا بچہ ہے، یہ کون سا ذیشان بچہ ہے کہ رحمت العالمین کے آغوش رحمت میں ہے. آقا یہ کون سا شہزادہ ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، میرا شہزادہ جب حسین جا رہا تھا، یہ اس کے قدموں کی دھول لے کر اپنے چہرے پہ مل رہا تھا. اس نے میرے لال سے محبت کری، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ ہے دل بگیر دامنی سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام علی مقام، فیضان امام حسین، فیضان شہدائے کرب و بلا. اے دل بگیر دامنی سلطان اولیاء. یزید تخت نشی ہو گیا ہے، وقت کم ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ تفصیل ہوگی. 60 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے. اللہ اللہ، آپ نے مشورہ کیا کہ اب ان لوگوں نے ہم کو پریشان کر دیا ہے، کیا کیا جائے. اہل بیت اطہار بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، سبحان اللہ، سب لوگ جلیل قدر صحابی بھی ہیں. کہا حضور اب بہتر یہ ہے کہ آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے جائیں. اللہ کے پیارے رسول کے شہزادے حسین ذی وقار نے اپنے سامان کو سنبھالا. اللہ اللہ، سامان کو جب سنبھالا تو وہاں 8 دن کی بیمار حضرت فاطمہ صغرا جو بخار میں تڑپ رہی تھی، انہوں نے پوچھا بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتایا مکہ معظمہ جا رہے ہیں. تو شہزادی نے کہا حضور مجھے بھی ساتھ میں لے چلیں. فرمایا یہ کمزوری، یہ بخار، یہ نقاہت، یہ تمہاری علالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سفر میں تم کو ساتھ میں لے چلوں. انشاءاللہ رب نے چاہا تو بعد میں بلا لیا جائے گا. آپ نے رونے لگی. فرمایا بابا جان مجھے تنہا نہ چھوڑو، مجھے لے چلو. ادھر پیغام آ رہا تھا کہ مدینہ طیبہ سے کوچ کی جائے. ادھر فاطمہ صغرا بستر علالت پر تڑپ رہی ہیں. آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، تسلی دی. سامان صحیح ہوا. فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں امی جان کے آستانے پہ حاضری دینے، آخری سلام کرنے کے لیے. جمعے کا دن ہے، رات کا ٹائم ہے. آپ قبر انور پر پہنچے. عرض کرتے ہیں امی جان آپ کا لاڈلا حسین، آپ کا پیارا حسین، آپ کا نور نظر حسین، آپ کا لختے جگر حسین آج مدینہ اس سے چھینا جا رہا. امی جان جب آپ کی یاد آتی تھی، آپ کی یاد تڑپاتی تھی، آپ کی یاد بے چین کرتی تھی، میں مزار شریف پر حاضر ہو جاتا تھا. جان بھی نہیں رہے. امی جان میرے بارے میں لالا جان نے فرمایا تھا حسین نہ رویا کرے، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. امی جان کوئی آنکھ میرا غمگسار بظاہر نہیں، کوئی قوت بازو نہیں. امی جان جب آپ کی یاد تڑپاتی تھی، آپ کی یاد بے چین کر دیتی تھی تو میں مزار شریف پہ حاضر ہو جاتا تھا.
تسلی مل جاتی تھی، مگر امی جان اپنے لال کا آخری سلام لے لو، اپنے نور نظر کا آخری سلام لے لو، اپنے بیٹے کا آخری سلام لے لو۔ سلام کیا، اللہ اللہ۔ اس کے بعد آگے بڑھے، حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر پہنچے، عرض کیا حضرت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلبی ہوئی تھی تو نانا جان نے میرے اوپر آپ کو قربان کر دیا تھا، نانا جان کے ارشاد پر میں قربان ہونے جا رہا ہوں، مامو جان میری آخری سلام لے لو، میرا آخری سلام لو۔ اس کے بعد وہاں سے روتے ہوئے مزار سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہنچے، سلام عرض کیا اور عرض کیا بھائی جان امی جان بھی نہیں ہیں، بابا جان بھی نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، نانا جان بھی نہیں، آپ کا بھائی حسین آخری سلام کرنے حاضر آیا ہے، اپنے حسین کا آخری سلام لے لو۔ تڑپتے ہوئے اللہ اللہ انداز میں سلام عرض کیا، عرض کرتے ہیں جب آپ کی یاد آتی تھی، آپ کا غم ستاتا تھا، آپ کی یاد تڑپاتی تھی، مزار شریف پر حاضر ہو جاتا تھا، مگر آج مدینہ طیبہ چھڑایا جا رہا ہے، آج مدینہ طیبہ سے حسین باہر جا رہا ہے، اپنے حسین کا آخری سلام لو۔ سلام عرض کیا، اس کے بعد وہاں سے چلے، سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے، گنبد خضرا کے سامنے پہنچے اور وہاں پہنچ کر سلام عرض کیا، اے میرے پیارے نانا جان، اے میرے پیارے نانا جان، وہ حسین حاضر ہے جس نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کے پاس اونٹ ہیں، لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں، کاش کہ ہمارے پاس بھی اونٹ ہوتا تو ہم بھی اونٹ پر سوار ہوتے۔ نانا جان آپ نے اپنے دوش پر بٹھال کے فرمایا تھا حسین لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں، تم ہمارے اوپر سواری کرو، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جب صحابی رسول نے دیکھا تو یہ عرض کیا تھا کیا ہی عمدہ سواری ہے، تو نانا جان آپ نے برجستہ فرمایا تھا سوار کو نہیں دیکھا، کتنا پیارا سوار ہے۔ اے نانا جان جب آپ خاتون جنت کے مکان پہ پہنچے تو آپ نے امی جان سے کہا تھا میرا پیارا حسین رویا نہ کرے، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اے نانا جان آج آپ کے حسین سے مدینہ چھڑایا جا رہا ہے، مدینہ طیبہ سے نکالا جا رہا ہے، آخری سلام کرنے آپ کا نور نظر حاضر آیا ہے، آپ کا لہتے جگر حاضر۔ نانا جان جب آپ کی یاد تڑپاتی تھی، آپ کی یاد بے چین کرتی تھی، آپ کی یاد ہم کو آنسو رلاتی تھی، مزار اقدس پر حاضر ہو جاتے تھے، سکون مل جاتا تھا، مگر آج مدینہ طیبہ سے ہم کو نکالا جا رہا ہے۔ اے نانا جان یہ وہی مدینہ طیبہ ہے جہاں آپ تشریف لائے تھے تو آپ کا استقبال کیا تھا، آج اسی مدینہ طیبہ سے آپ کے شہزادے کو نکالا جا رہا ہے۔ اے حسین نانا جان اپنے حسین پاک کا آخری سلام قبول کرو۔ اس کے بعد آپ پر غنودگی طاری ہوئی، نیند آ گئی، اچانک کیا دیکھا احمد مختار آ گئے، نانا جان حضور آ گئے، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر سینے سے لگایا اور دعا فرمائی مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما، میرے حسین کو اجر عطا فرما، اور ارشاد فرمایا حسین ابتدا مدینے میں ہے انتہا کربلا میں ہونا ہے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء جب گھر پہ پہنچے تو کیا دیکھا، اللہ اللہ حضرت فاطمہ صغرا تڑپ رہی ہیں، کیا بات ابو جان مجھے ساتھ میں لے لو، اکیلا نہ چھوڑو، میں آٹا گوندھ لوں گی، میں روٹی پکا لوں گی، بھیا کا چولہا جلا لوں گی، سرکار مجھے تنہا نہ چھوڑے۔ آپ نے صبر کی تلقین کی، فرمایا کہ تمہاری نقاہت کمزوری اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اتنا طویل سفر کیا جائے۔ اچانک آپ عجیب انداز میں کھڑی ہو گئی اور فرمایا کہ میں تو
ابھی طاقتور ہوں، اچانک پاؤں کپکپائے، آپ فوراً پلنگ پر تشریف لے آئی اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئیں۔ ادھر سفر پکار رہا حسین چلو، ادھر دین پکار رہا حسین چلو، ادھر شہزادی بستر علالت پر بے ہوش پڑی ہے۔ آپ نے پانی منگایا اور اس پر آپ نے دم فرمایا، اور دم فرمانے کے بعد پانی کا چھیٹا دیا، اللہ اللہ آنکھیں کھلی، پھر پانی کا آپ نے تھوڑا سا قطرہ پلایا، سکون ہوا، فرمایا انشاءاللہ رب نے چاہا، رب کے حبیب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو بلا لیا جائے گا، گھبرائیے نہیں، تسلی دی، تشفی دی۔ اور اس کے بعد جب اونٹوں پہ سواری رکھی گئی، بیٹھے، اچانک ایک دردناک آواز آئی، اللہ اللہ، حضرت امام علی مقام آواز سن کر بے چین ہو گئے، فرمایا یہ میری شہزادی فاطمہ صغرا کی آواز ہے۔ آپ اتر کے دولت قدے کے اندر مکان میں تشریف فرما ہوئے تو پوچھا کیا بات؟ کہا بھیا علی اصغر کو دکھا دو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اب یہ آخری دیدار ہے۔ بابا جان آپ کو اب ہم دیکھ پائیں گے معلوم ہوتا ہے، نہ بھیا علی اصغر کو دیکھ پائیں گے۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر کو لے کر آئی، تسلی دی، تشفی دی، اور اس کے بعد یہ حضرات اونٹوں پہ سوار ہو کر مدینہ طیبہ سے جب چلے، راوی لکھتا ہے کہ جیسے جیسے سواری بڑھتی تھی امام علی مقام در و دیوار دیکھتے تھے، یہ وہی مدینہ طیبہ ہے جہاں ہمارے نانا جان کا استقبال کیا تھا، یہ وہی مدینہ طیبہ ہے جہاں آقا نے انگلی پکڑ کر ہم کو گھمایا تھا، یہ وہی مدینہ طیبہ ہے جہاں آقا نے فرمایا تھا اللہ اللہ اے حسین تم ہمارے دوش پر سوار ہو جاؤ، یہ وہی مدینہ طیبہ ہے جہاں آقا خطبہ جمعہ کا دے رہے تھے اور آپ نے خطبے کو موقوف فرما کر مجھے اپنے آغوش رحمت میں لے لیا تھا، یہ وہی مدینہ طیبہ ہے جہاں آقا نے سجدہ کیا تھا، میں دوش پر جلوہ گر ہو گیا تھا تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا تھا۔ اللہ اللہ، سواری بڑھ رہی ہے، نگاہیں در و دیوار کو بڑے حسرت کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے سواری، مدینہ طیبہ کی زیارت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، چلتے چلتے یہ قافلہ محبت مکہ معظمہ پہنچ جاتا ہے۔ مختصر یہ اللہ اللہ، جب مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، امام علی مقام یزید نابکار کے چیلے اس زمانے میں بھی تھے جن کے چہروں پہ داڑھی تھی، جن کی زبان پہ کلمہ تھا، جن کے گلے میں قرآن تھا، انہوں نے یزید نابکار کو اطلاع کر دی حسین مکہ معظمہ میں آ گئے ہیں، اگر یہاں پر آنے والے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا تمہاری حکومت تاخت و تاراج ہو جائے گی، تم برباد ہو جاؤ گے کوئی صورت۔ ادھر یزید کو اطلاع کری، ادھر کوفیوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے 360 خطوط بھیجے، اے امام چلے آؤ، تمہارے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اے امام چلے آؤ۔ 360 خطوط آئے۔ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خطوط پڑھے، اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو ہم یزید کے ناپاک ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اگر کل میدان محشر میں رب نے پوچھا تو ہم عرض کر دیں گے مولا ہم نے آپ کے پیارے رسول کے نواسے حسین کو بلایا تھا، حسین تشریف نہ لائے، اس لیے ہم نے یزید کے ہاتھ پر بدرجہ مجبوری بیعت کی ہے۔ اللہ اللہ، وہ خطوط آئے، امام علی مقام نے جانے کا ارادہ کیا، جلیل القدر صحابہ تشریف لائے، منع فرمایا اور فرمایا آپ ہرگز کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ آپ نے پھر اصرار کیا اور وہ خطوط سامنے رکھ دیے کہ اگر آپ تشریف نہ لائے تو کل قیامت کے دن جب رب پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے تو بلایا تھا امام علی مقام کو، امام تشریف نہ لائے تو ہم نے بدرجہ مجبوری یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لہذا اس کا کیا جواب؟ جلیل القدر صحابہ اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں۔ اللہ اللہ، فرمایا حضور ایسا ہے پہلے کسی قاصد کو بھیج دیا جائے، حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا تم چلے جاؤ، وہاں کے حالات کا جائزہ لو اور دیکھو اور اس کے بعد ہم کو اطلاع کرنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ
چلے. جب چلے تو آپ کے دونوں شہزادی حضرت محمد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ساتھ ہو گئی. آپ نے روکا پھر ساتھ ہو گئی. آپ نے فرمایا ابو جان ہمیں ساتھ میں لے لو, ہم یہاں تنہا نہ رہیں گے. آپ کو ساتھ میں لے کے جب چلے اللہ اللہ کوفے پہنچے. کوفہ والوں نے استقبال کیا, اہلاً سہلاً مرحبا مرحبا خوش آمدید. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ وعدہ تشریف لایا ہے, اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کی. جب 40,000 کوفیوں نے بیعت کی تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین کو لکھ دیا کہ 40,000 افراد بیعت کر چکے ہیں, آپ تشریف لے آئیں, یہ حضرات آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں. جب یہ اطلاع امام کو معلوم ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ وہاں سے چل دیے. اور ایسے نہ چلے اے علی اصغر تم بھی چلو, اے انو محمد تم بھی چلو, اے زینب تم بھی چلو, اے شہر بانو تم بھی چلو, اللہ اے ام رباب تم بھی چلو, اے ننی سکینہ تم بھی چلو, اے ننے علی اصغر تم بھی چلو, اے ازواج مطہرات تم بھی چلو. اللہ اللہ. اب راوی لکھتا ہے کہ لوگوں نے روکا کہ حضور ان بچوں کو, ان عورتوں کو اور ان بیمار امام زین العابدین کو ساتھ میں لے کر نہ جائے, مگر وہ شہزادے لوح محفوظ دیکھ رہے تھے. فرمایا نہیں, آئیے لوگ سب ساتھ میں چلیں گے. آگے لکھتے ہیں فرماتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ آج وہابی کہتا ہے, آج دیوبندی کہتا ہے, آج تبلیغی جماعت والا کہتا ہے کہ یہ حسین جنگ کے لیے گئے تھے, حسین معاذ اللہ سلطنت کے لالچ میں گئے تھے, حسین لڑنے کے لیے گئے تھے. اے میرے ننے علی اصغر تم چلو, اے عابد بیمار تم چلو, اے ننی سکینہ تم چلو. جب وہابی کہے گا, جب دیوبندی کہے گا کہ حسین لڑنے کے لیے گیا تھا, تو میرا حسینی غلام گری باندھ تھام کے کہے گا او بکا جھوٹے کیا بک رہا ہے, اگر میرا حسین لڑنے جاتا تو ننی سکینہ کو نہیں لے کر جاتا, عابد بیمار کو لے کر نہیں جاتا, وہاں ازواج مطہرات کو لے کر نہیں جاتا. لے کر گئے ہیں اللہ اللہ تو بڑے بڑے پہلوانوں کو لے کر جاتے. ان لوگوں کو لے جا کر بتا دیا حسین لڑنے نہیں گئے تھے بلکہ بلایا تھا تو تشریف لے گئے. نتیجہ مختصر یہ اللہ اللہ کہ آپ کے ہاتھ پر جب 40,000 بیعت ہوئے تو فوراً اطلاع یزید نابکار کو پہنچی. اس نے معاذ اللہ عمر بن سعد کو بھیجا کہ تم جاؤ, اور جانے کے بعد وہاں کا کنٹرول سنبھالو, وہاں کی حکومت کا باغ ڈور سنبھالو. اللہ اللہ. عمر بن سعد نابکار اور کہنا چاہیے وہاں سے آیا. مختصر یہ, اور آنے کے بعد کوفے میں داخل ہوا, اور داخل ہونے کے بعد اس نے اعلان کر دیا جو حسین کے ساتھ دے گا, جو امام مسلم کا ساتھ دے گا, جو ان کے ساتھ ہوگا, اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی, اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا, اس کی عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا. اللہ اللہ. اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ جو بھی امام مسلم کی اطلاع لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. تلاش کیا, جستجو کی, مگر حضرت امام مسلم کا پتہ نہ لگا. مقل نامی ایک اس کا غلام تھا, اس کو 40,000 اشرفیاں دی کہ تم چلے جاؤ اور اہل بیت اطہار کے کسی چاہنے والے سے ملاقات کرنا اور کہنا کہ میں اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوں, امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے اور یہ 40,000 اشرفیاں نذر کرنا ہے. اللہ اللہ. نتیجہ یہ کہ وہ تم کو امام مسلم کے پاس لے جائیں گے, پتہ چل جائے گا کہ امام مسلم کہاں ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امام مسلم کی تلاش میں مقل نامی غلام آیا, مسجد میں بیٹھا. ایک اہل بیت کے چاہنے والے ضعیف تھے, ان سے دعا سلام کری, پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں, امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں, یہ 40,000 اشرفیاں لے کر آیا ہوں, نظر پیش کرنا ہے. اتنا سننا تھا. وہ لے کر آئے حضرت ہانی کے یہاں اور بھیج دیا. حضرت ہانی کے یہاں رات بھر رہا, دیکھا کہ لوگ آ رہے
رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، بیعت ہو رہے ہیں، یہ بھی بیعت ہوا، رات بھر وہاں رہا، 40,000 اشرفیاں پیش کر دیں، اور اس کے بعد صبح کو واپس آ کر عمر بن سعد نابکار اور ان یزیدیوں کو سب اطلاع بھیج دی۔ فوراً اشس نام دروغہ کو پوری فوج کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ تم حضرت امام مسلم کو لے کر آؤ۔ وہ نامکار یزیدی چاروں طرف سے حضرت ہانی کے ارد گرد مکان کے لگ گئے اور تلاش کیا، حضرت امام مسلم کا پتہ نہ لگا۔ حضرت ہانی سے پوچھا کہ بتاؤ کہاں پر ہیں؟ حضرت ہانی نے فرمایا وہ مسافر ہیں، اہل بیت نبوت سے ان کا رشتہ ہے، میں اللہ کے محبوب کا غلام ہوں، ہرگز ہرگز ان کی اطلاع تم کو نہیں دے سکتا۔ فوراً حضرت ہانی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد لے گیا اور جا کر قلعے میں عامر بن سعد کے پاس اور کہنا پیش کر دیا کہ کہاں ہیں حضرت ہانی، حضرت امام مسلم؟ تو حضرت ہانی نے فرمایا کہ اگر ہماری بوٹی بوٹی بھی کر دی جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، اور حضرت ہانی اگر سامنے ہوں تو میں ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا۔ کہا جلاد سے کہ انہیں شکنجے میں کسو، شکنجے میں کسا جاتا ہے، کہا کوڑا مارو۔ جب کوڑا پڑھا آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہا کوڑا مارو، کوڑا پڑا، آپ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور اس کے بعد کوڑے پہ کوڑے پڑتے رہے، جسموں سے خون جاری ہو گیا، جسم لہو لہان ہوا۔ اس کے بعد حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی طلب کیا، کوئی ہے کہ پانی پلا دے، پیاس ہے۔ اتنے میں اس نابکار نے کہا ہرگز ان کو پانی نہ دیا جائے۔ آپ کے اوپر غشی طاری ہوئی، فرمایا کہ مجھے تمہارے آنکھ کھلی، فرمایا تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ابھی آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضرت سرکار دو عالم رحمت عالم ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ ارشاد فرما رہے ہانی دیر کیا ہے، یہ تمہارے لیے آب کوثر کا پیالہ موجود ہے، سبحان۔ لہذا دنیا کی پیاس نہیں سے میرا دنیا کے پانی سے پیاس نہیں بجھے گی، اب ساقی کوثر کے پانی سے پیاس بجھے گی۔ آپ کی گردن کو جدا کر دیا جاتا ہے، سر سے جسم پاک سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور لاش کو لٹکا دیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے جو امام مسلم کا یا حسین پاک کا ساتھ دے گا اس کا یہ حشر ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ حضرت امام مسلم کو معلوم ہوا تو حضرت سیدنا امام مسلم فوراً میدان میں آئے، ارشاد فرمایا کون ہے ہمارا ساتھ دینے والا، حق کا ساتھ دینے والا، سچائی کا ساتھ دینے والا، صداقت کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ آن کی آن میں 40,000 لشکر جرار تیار ہو گیا، چاروں طرف سے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تو اس گورنر نے وہاں کے سربراہوردہ لوگوں کو بلا کر اور فصیلے قلعہ پہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم اپنے اپنے رشتہ داروں کو منع کرو، یہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، یہ جھگڑا امام حسین کا ہے، یزید کا ہے، اس میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، اگر بولو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، تمہارے گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان سربراہ نے قوم نے فصیلے قلعہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی تم اپنے گھر جاؤ، یہ جھگڑا حسین کا ہے، یزید کا ہے، تم میں منتشر ہوتا گیا۔ نتیجہ یہ کہ مغرب کا وقت آیا، صرف 500 آدمیوں کا کارواں رہ گیا، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے جب حضرت امام مسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز مغرب کا جب آپ نے نیت باندھی تو 500 آدمی تھے، اور جب سلام پھیرا تو کوئی نہ تھا۔ اللہ اس کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلتی ہیں، اللہ اللہ مسافر ہیں، راستے سے واقف نہیں، گلیوں سے واقف نہیں۔ دونوں شہزادے حضرت محمد حضرت ابراہیم بھی ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان پیاس لگی ہے مگر پانی کا انتظام نہیں۔ اللہ اللہ اتنے میں دروازے پہ دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے، اس سے بتایا
کہ میرے شہزادے پیاسے ہیں، ذرا پانی پلا دو۔ اللہ اللہ تو اس عورت نے کہا کہ یہاں پر امام مسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، در و دیوار دشمن ہو رہے ہیں ان کے، حضرت پانی تو پلا دیں گے مگر آپ جدھر سے آئے ہیں جلدی سے چلے جائیں۔ آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم مسافر ہیں، بچے پانی طلب کر رہے ہیں، پیاسے ہیں۔ وہ عورت گئی، پانی پلایا اور پوچھنے لگی کون، تو پتا چلا کہ حضرت امام مسلم ہیں۔ اللہ اللہ، اس نے فوراً اپنے گھر میں لے گئی، کہا حضور آپ میرے گھر میں قیام پذیر رہیں۔ اللہ اللہ، جب تک یہ خادمہ کنیز موجود ہے آپ کی خدمت کرے گی، بس اتنا ہے کہ کل میدان محشر کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری شفاعت کروا دیجیے گا۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، شام میں جب اس کا بیٹا آتا ہے، اللہ اللہ پوچھا کیا بات ہے، اللہ اللہ آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، تو انہوں نے بتایا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت امام مسلم ہمارے گھر جلوہ گر ہو گئی، وہ اہل بیت نبوت کا خاندان، وہ ننھے ننھے شہزادے ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، وہ نابکار بہت خوش ہوا کہ اشس نامی اور کہنا چاہیے گورنر نے انعام کا اعلان کیا ہے، چلو یہ دولت ہمارے گھر آئی، انعام حاصل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد صبح کو جلدی سے اٹھا اور جا کر بتایا کہ ایسے ایسے حالات ہیں، امام مسلم ان کے دونوں شہزادے ہمارے گھر ہیں۔ فوراً اشس نامی دروغہ کو 20,000 فوجیوں کے ساتھ یا تقریباً 10,000 فوجیوں کے ساتھ بھیجا، چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب مبارک دیکھا، آپ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت قاضی شریف کے یہاں بھیجا۔ وہ پوچھنے لگی کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا نہیں ان کو جانے دے، میں نے کچھ خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر عنقریب ظاہر ہونے والی ہے۔ جب وہ شہزادے جا چکے تو دیکھا کہ چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام مسلم باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا دیکھو میں مسلم ہوں، پردیسی ہوں، بظاہر بے یار و مددگار ہوں، میں آیا نہیں ہوں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، میں نے کسی کے بچے کو نہیں مارا ہے، میں نے کسی کا مکان نہیں گرایا ہے، تم لوگوں نے مجھ کو خطوط لکھے امام حسین ذی وقار کو، خطوط کے بعد امام علی مقام نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ حضرات ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہو تو ہم کو اجازت دے دو، ہم واپس چلے جائیں۔ مگر ان نابکار یزیدیوں نے جن کے چہروں پہ داڑھی تھی، جن کی زبان پہ کلمہ تھا، جن کے گلے میں قرآن تھا، وہ بھی مسلمان کہلانے والے تھے، ان نابکار یزیدی نے کہا نہیں آپ بالکل تیار ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت امام مسلم جب تشریف فرما ہوتے تو پشتوں کے پشتے لگائے، مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب حملہ کیا تو پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اسی عالم کے اندر حضرت امام مسلم کو پیاس لگی، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو پانی پلا دے، کل ساقی کوثر سے میں اسے آب کوثر پلاؤں گا۔ اللہ اللہ، کسی نابکار نے ایک قطرہ پانی کا نہ دیا، ایک شخص نے وار کیا تو آپ کا لبھائے مبارک شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ، غشی آئی، آپ دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ اللہ کہ تم امام علی مقام کو اطلاع کر دینا، کم سے کم اتنا کرنا، میرا یہ ہتھیار بیچ کر میرا قرضہ عطا کر دینا۔ پھر آپ نے پانی مانگا، ایک عورت نے پانی ضعیفہ نے پیش کیا، آپ چاہتے ہیں کہ پانی پئیں، مگر جیسے ہی لبھائے مبارک کے قریب پانی آیا خون گرا، پانی ناپاک ہو گیا، واپس کر دیا، پھر پانی دیا، پھر پینا چاہا، پانی میں خون کا قطرہ گرا، واپس کر دیا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اب ہماری پیاس دنیا کے پانی سے نہیں بوجھے گی، ساقی کوثر کے
آب کوثر سے ہم سیراب ہوں گے، اے دل بگیر دامنی سلطان اولیاء۔ اس کے بعد ان نابکاروں نے کہا کہ چلو ہم تمہیں گورنر کے پاس لے چلتے ہیں، وہاں جیسا فیصلہ ہو وہ آپ بھی منظور کر لیجئے گا۔ حضرت امام مسلم چلے، آگے آگے امام مسلم ہے، پیچھے پیچھے یہ۔ ادھر عبداللہ ابن کہنا چاہیے عمر بن سعد وغیرہ کو اطلاع ہو گئی، دونوں طرف قلعے کے دروازے پر جلادوں کو کھڑا کر دیا۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھی، جیسے ہی قدم مبارک اندر رکھا جلادوں نے تلوار چلائی، آپ کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی لاش مبارک کو قلعے کے دروازے پہ ٹانگ دیا گیا اور اعلان کر دیا جو حسین کا ساتھ دے گا اس کا یہ حشر ہوگا۔ اے مسلمانوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان یزیدیوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی بوٹی کھاتے ہو، اب تو چین سے گزرتی ہے دنیا میں، آخرت کی خبر خدا جانے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، ارے دنیا میں اگر بھوکے بھی مر جاؤ گے ایمان کے ساتھ تو جنت الفردوس میں جاؤ گے۔ اور آگے چلو، اب حضرت قاضی شریف کو جب اطلاع ہوئی کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا تو آپ نے دونوں شہزادے حضرت محمد کو بلایا، چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئی، رونے لگے، اور اس کے بعد سر پر ہاتھ پھیرا تو دونوں شہزادے حضرت محمد حضرت ابراہیم نے فرمایا سرکار یہ تو ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، جو یتیم ہو جاتے ہیں، اتنا سننا تھا۔ آپ نے فرمایا ظالموں نے تمہارے باپ کو شہید کر دیا، اتنا جملہ تھا۔ تڑپ جاتے ہیں، ابا حضور آپ تو ساتھ میں لے کر آئے تھے، ساتھ میں چلنے کا وعدہ تھا، ساتھ میں رہنے کا وعدہ تھا، ابا حضور آپ ہم کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، امی جان بھی نہیں ہیں، آپ بھی نہیں ہیں، بھائی جان بھی نہیں ہیں، اکیلے ہیں ہم۔ اللہ اللہ، تڑپ کر دونوں بھائی رونے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت قاضی شریف نے آپ کی کمر سے 40 اشرفیاں باندھی، اپنے لڑکے سے کہا مدینہ طیبہ قافلہ جا رہا ہے، جاؤ ان قافلے کے ساتھ ان کو کر دینا۔ اس کے بعد شہزادے ان کو لے کر آئے، جب وہاں چوراہے پہ پہنچے، اس سڑک پر جو مدینہ طیبہ کو قافلہ جا رہا تھا تو جا چکا تھا، گرد سفر نظر آ رہی تھی، فرمایا یہی قافلہ گیا ہے، آگے بڑھو مل جائے گا۔ دونوں شہزادے چلتے ہیں، رات کی تناتی ہے، روح کا عالم ہے، سناٹا ہے۔ مسلمانوں سینوں پہ ہاتھ رکھو، ذرا سوچو کیا کر رہے ہو، سینے پہ ہاتھ رکھو۔ ایک ہندو ہوتا ہے ترس آ جاتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے ترس آ جاتا ہے، یہ داڑھی والے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ دونوں شہزادے چلے جا رہے ہیں، حضرت امام مسلم کے حضرت محمد حضرت ابراہیم حضرت مسلم کے شہزادے ہیں، اندھیری رات ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، اچانک ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتے ہیں، حضرت محمد اٹھا لیتے ہیں۔ بھائی جان کیا بات؟ فرمایا بھیا رات بھر چلے ہیں، پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، چلنے کی سکت نہیں، ابا حضور آپ کہاں چلے گئے روٹ کے؟ ہم نے تو وعدہ کیا تھا ساتھ میں رہیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا ساتھ میں رہنے کا، امی جان بھی نہیں پردیس میں۔ فرمایا بھائی جان ذرا تیزی سے چلو، اگر ان اشقیاء کو خبر ہو گئی تو پکڑ لیں گے۔ رات بھر چلے اور سفید سحری جب نمودار ہوا تو وہی کوفہ ہے، وہی کوفے کے در و دیوار ہے۔ تڑپ کے دونوں بھائی رونے لگتے ہیں، بھائی جان رات بھر چلے، قسمت میں کیا لکھا ہے، راستہ طے نہ ہوا۔ اچانک کوتوال نے پکڑ لیا اور لے کے چلا۔ دونوں شہزادوں نے اپنے پاؤں دکھائے، دیکھو ہم یتیمان مسلم ہیں، ہمارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، غریب الوطن ہے، تم ہمیں کہاں لیے جا رہے ہو؟ کہا گورنر کے پاس، کہا تم محمد لے جاؤ، اگر اس نے کہا ہمیں انعام ملے گا، کا انعام ملے گا، ہماری یہ 40 اشرفیاں ہیں، یہ تم لے لو، مگر ہمارے قتل میں تم اپنا ہاتھ نہ رنگو۔ کہا نہیں۔ اس کے بعد وہ 40 اشرفیاں بھی کھول لی۔ شہزادوں نے فرمایا تم ہمارے ہیں، ہم کو کسی کے ساتھ بیچ دو، کسی کے ہاتھ، ہم اس کے یہاں کام کر لیں گے، ہم یتیم ہیں، ہمارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، غریب الوطن پردیسی ہیں، بے یارو مددگار ہے، ہمارے قتل میں تم ہاتھ نہ رگو۔ مگر اس
دروغہ نے لا کے گورنر کے سامنے پیش کیا، پوچھا کون ہے؟ کہا یہ دونوں حضرت محمد، حضرت ابراہیم، حضرت امام مسلم کے شہزادے۔ کہا لے جاؤ اس کو جیل میں ڈال دو۔ دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق سے جیل کا جو دروغہ تھے حضرت مشکور اہل بیت کے چاہنے والے تھے، انہوں نے شہزادوں کو دیکھا، فوراً گھر لے کر آئے اور ان کے پاؤں کو صفا کیا، چہرے کو صاف کیا، پوشاک کو صاف کیا اور ان بچوں کے سامنے کھانا اور پانی رکھا۔ تڑپ جاتے ہیں، ابا حضور ساتھ میں رہنے کا وعدہ تھا، ساتھ میں کھانے کا وعدہ تھا، ابا حضور امی جان بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہے، پردیسی بھی اور مددگار چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اللہ، آپ ساتھ میں کھانا کھلاتے تھے، ساتھ میں پانی۔ اللہ اللہ، حضرت کہنا چاہیے وہ مشہور دروغہ نے تسلی دی، میرا بھائی قادسیہ میں رہتا ہے، یہ میں انگوٹھی دے رہا ہوں، اس کو اپنے پاس رکھ لو، قادسیہ پہنچ کر میرے بھائی کو یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہ تم دونوں کو مدینہ طیبہ پہنچا دے گا۔ فوراً ان دونوں بچوں کو، شہزادوں کو لائے اور کوفے کے باہر روانہ کر دیا۔ اب دونوں شہزادے چلے جا رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، ہو کا سناٹا ہے، راہ نئی ہے۔ اللہ اللہ، چلتے چلتے آولے پھوٹ گئے اور تڑپ کے حضرت محمد فرمانے لگے بھائی جان اب چلا نہیں جا رہا ہے، آولے پھوٹ گئے ہیں، زخموں میں کنکر چبھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے بھائیا اگر ہمت سے کام لو، اگر ان اشقیاء کے ہم ہاتھ لگ گئے تو یہ ہم کو قتل کر دیں گے۔ اللہ اللہ، تسلی دی، تشفی دی۔ پھر کبھی انگوٹھی دیکھتے، کیا یہ انگوٹھی قادسیہ والی صحیح ہے، کیا قادسیہ تک پہنچیں گے؟ مگر قضاء و قدر مشیت عزتی، رات بھر چلے مگر راستہ نہ ملا۔ جب سحری نمودار ہوئی تو دیکھا وہی کوفہ ہے، وہی کوفے کے در و دیوار ہے، وہی شہر کوفہ ہے۔ کہا بھیا رات بھر چلے، پاؤں میں آبلے پھوٹ گئے، کنکر چپ گئے، قسمت میں کیا لکھا ہے راستہ نہ ملا، چلو جلدی سے کہیں روپوش ہو جائیں ورنہ پولیس والوں کو مل گئے تو پکڑ لیں گے۔ ایک درخت تھا، اس کے اندر ایک کھو تھا، اسی میں دونوں شہزادے روپوش ہو جاتے ہیں۔ سامنے چشمہ ہے، اس پہ پانی بھرنے کے لیے کنیز آتی ہیں۔ دیکھا کہ دو شہزادوں کے چہرے پانی میں، سامنے دیکھا تو ننھے ننھے دونوں شہزادے۔ فوراً آپ وہاں سے آتی ہیں اور ان دونوں شہزادوں کو نکالتی ہیں۔ کون ہو؟ تڑپ جاتے، اب یتیمان مسلم ہے، پردیسی ہے، بے یار و مددگار ہے، ہمارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، ہماری امی جان بھی نہیں، ہم پردیس میں ہیں۔ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، فرمایا گھبراؤ نہیں، ہمیں لے چلتے ہیں اپنی کہنا چاہیے مالکن کے پاس۔ لے کے آئی دونوں شہزادوں کو، بتایا کہ یہ امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ اتنا سننا تھا، فوراً وہ کہنا چاہیے بے چین ہو گئی، قدم مبارک کا بوسہ دیا، چوما اور فرمایا شہزادوں مبارک ہو، سبحان اللہ، ہم تمہاری خدمت کریں گے، کل اپنے آقا سے ہماری بخشش کروا دینا۔ اللہ اللہ، اور اس کے بعد ان کی پوشاک کو صاف کیا، پاؤں سے کانٹے نکالے، زخموں کو صاف کیا، کھانا رکھا۔ جیسے ہی کھانا سامنے آیا حضرت محمد تڑپ جاتے ہیں، ابا حضور کہاں پہ ہو؟ آپ نے ساتھ میں کھانا کھانے کا وعدہ کیا تھا، ساتھ میں رہنے کا وعدہ کیا تھا، تنا چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھلایا اور اس کے بعد سلا دیا۔ رات کو اس کا شوہر حارث نابکار آیا، اللہ اللہ، پوچھا کہاں تھا؟ کہا میں تلاش کر رہا تھا یتیمان مسلم کو، میرا گھوڑا بھی تلاش کرتے کرتے مر گیا مگر ملے نہیں۔ اس کی بیوی نے کہا نابکار، ارے وہ اہل بیت نبوت کے خون میں تو ہاتھ رنگے گا، کل قیامت میں تیرا کیا حشر ہوگا، جہنم کے کس طبقے میں ڈالا جائے گا، توبہ کر کیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، بہت سمجھایا،
گیا، کہا یہ معاملات ہمارے ہیں، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں، اور اس کے بعد کھانا کھلا کے جلدی سے اس کو سلا دیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اطلاع ہو جائے۔ رات کا ٹائم ہے، اچانک کیا دیکھا، حضرت محمد حضرت ابراہیم کی آنکھ لگی، کہا لب کوثر حضرت امام مسلم موجود ہیں، حضرت مولا کائنات موجود ہیں، حضرت امام حسن موجود ہیں، حضور سرکار مدینہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام مسلم سے آقا فرماتے ہیں اے مسلم تم تو آ گئے، میرے دونوں شہزادوں کو تم نے کہاں چھوڑا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ان قریب وہ حاضر بارگاہ رسالت ہونے والے ہیں۔ اس خواب کو دیکھا، آنکھ کھل گئی، حضرت محمد نے حضرت ابراہیم سے بیان کیا، حضرت ابراہیم نے حضرت محمد سے بیان کیا، ابھی ابھی میں نے بھی یہ خواب دیکھا۔ دونوں تڑپ جاتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ ان قریب ہمارا یہ زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے، شمع زندگی اب ہماری گل ہونے والی ہے۔ دونوں شہزادے روتے ہیں لپٹ کر، اتنے میں حارث نابکار کی آواز کھل جاتی ہے، وہ پوچھنے لگتا ہے یہ کس کی آواز ہے؟ بی بی نے کہا پتہ نہیں کسی کی آواز ہے، کہا نہیں آواز تو قریب سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے چراغ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد تلاش کرتا ہوا اسی کمرے تک پہنچا، کہا آواز یہاں سے ہے، کھولا دروازہ تو دونوں شہزادے موجود تھے۔ اللہ اللہ، کہا میں نے تو پورے شہر میں تلاش کیا، تم میرے گھر میں ہو۔ دونوں شہزادے رو پڑتے ہیں ہمارے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، ہم یتیمان مسلم ہیں، غریب الوطن۔ کہا نہیں، ہم کو تو اعلان کا انعام کا اعلان کیا ہے، تجھے لے چلنا ہے۔ اس کے بعد دونوں سروں کو باندھ دیا، زلف عنبری کو ایک کے دوسرے سے، کہا صبح لے کر چلیں گے معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد صبح کو دونوں شہزادوں کو گھسیٹتا ہوا چلا۔ بیوی نے منع کیا نہیں مانا، بیٹے نے منع کیا نہیں مانا، غلام نے منع کیا نہیں مانا، لے کے جب چلا تو شہزادوں نے کہا یہ دیکھو ہمارے پاؤں دیکھو، ہم راتوں رات چلے ہیں، پاؤں میں زخم آ گئے ہیں، پاؤں سے خون جاری ہے۔ اس نابکار نے کہا یہ سب باتیں نہ کرو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ گھسیٹتا ہوا تیزی کے ساتھ چلا۔ بیوی نے منع کیا، دیکھ کیا کرتا ہے، ارے کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب کو کیا چہرہ دکھائے گا، مگر وہ نابکار نہ ماننا تھا، نہ مانا۔ بیٹے نے منع کیا نہیں مانا، اور اس کے بعد وہ نابکار لے کر چلا نہر فرات کی طرف۔ پہنچا، اللہ اللہ، بیوی نے منع کیا، دیکھ یہ یتیمان مسلم ہیں، ان کے خون میں ہاتھ مت رنگ، مگر وہ نابکار نہیں مانا۔ اللہ اللہ، تو حضرت محمد حضرت ابراہیم نے فرمایا اے حارث ہمیں اتنی اجازت دے دو، ہم ذرا وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز اپنے رب کی بارگاہ میں پڑھ لیں۔ حارث نے کہا مجھے اس کی اتنی فرصت نہیں ہے، نکالی تلوار، قتل کرنے چلا۔ بیٹا حائل ہوا، بیٹا کو شہید کر دیا۔ غلام نے منع کی، وہ حائل ہوا، غلام کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد بیوی جب حائل ہوئی اس کو بھی زخمی کر دیا، اور دونوں شہزادوں کو جب قتل کرنے چلا، حضرت ابراہیم آگے بڑھے، پہلے مجھے شہید کرو، اپنے سامنے اپنے بھائی کی شہادت نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت محمد آگے بڑھے کہ مجھے شہید کرو، نتیجہ یہ ہوا وہ نابکار آگے بڑھا اور تلوار چلائی اور سر مبارک حضرت محمد کا تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد پھر وار کیا، حضرت ابراہیم کا سر مبارک تن مبارک سے جدا کر دیا، دونوں لاشوں کو نہر فرات میں ڈال دیا، سروں کو لے کر آیا، اور آنے کے بعد ابن زیاد بن عاد کے پاس اللہ اللہ کے انعام ملے گا، اکرام ملے گا۔ جب پہنچا پوچھا یہ سر کس کے ہیں؟ کہا یتیمان مسلم کے ہیں، حضرت امام مسلم کے شہزادوں کے سر ہیں۔ کہا نابکار تو قتل کر کے کیوں لایا؟ میں نے تو یزید کو کہہ دیا تھا کہ دونوں شہزادوں کو میں نے پکڑ لیا ہے، اگر یزید نے ہم سے طلب کیا تو ہم کیا جواب دیں گے، لہٰذا لے جاؤ اس کم بخت کو بھی وہیں پر اور اسی جگہ اس کو بھی قتل کرو۔ اب ایک اہل بیت
بیت کے چاہنے والے تھے لے کر اٹھے. اب اس کے بعد جب لے کر چلے تو کہنے لگا ہمارا مکان لے لو, ہم سے 80,000 درہم لے لو, ہم کو چھوڑ دو. کہا اگر دنیا کی ساری دولت بھی ملے گی تو ہم تجھ کو چھوڑیں گے نہیں, اس لیے کہ تو اہل بیت اطہار کا دشمن ہے. اب نہر فرات پر جب لے کے پہنچے تو دیکھا بیٹا شہید پڑا ہے, غلام شہید پڑا ہے, بیوی تڑپ رہی ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو بیوی نے شروع سے آخر تک پورا واقعہ بتایا اور کہا الحمدللہ میں نے منع کیا تھا تو نہیں مانا, اب نہ تجھے دنیا ملی نہ تجھے آخرت ملی, جا جہنم کے اندر. وہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے بازوؤں کو کاٹا, اب پیروں کو کاٹا, اس کے ناک کو کاٹا, کانوں کو کاٹا اور پیٹ کو چیر کر سارے اعضاء کو بھرا, گڈھا کھود کر اس میں رکھا. زمین برابر ہو گئی, لاشا اوپر آ گیا. پھر زمین میں رکھا, پھر زمین برابر ہو گئی, لاشا اوپر آ گیا. 3 مرتبہ کا یہ اتفاق ہوا. اٹھا کے نہر فرات میں لاشا ڈالا, لاشا ایک موج آئی, اس نے لاشے کو باہر پھینک دیا, اور اس کے بعد پھر ڈالا, پھر باہر پھینک دیا. نتیجہ یہ کہ آگ روشن کری اور اس کے اندر اس لاشے کو جلا دیا. اللہ اللہ, کیا مطلب؟ یعنی بتا دیا تاریخ نے جو اہل بیت کا دشمن ہے نہ زمین کی وسعتوں میں اس کے لیے جگہ ہے, نہ نہر فرات میں اس کے لیے جگہ ہے, دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہے, آخرت میں بھی لیے اس کے عذاب. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء, آج بھی ان نابکاروں کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا. خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھی جا رہی ہے, باقاعدہ لکھا جا رہا ہے یزید خلیفۃ المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ معاذ اللہ, لکھا جا رہا یزید حق پر تھا, حسین باطل پہ تھے معاذ اللہ معاذ اللہ. اور اس کے بعد اگر کوئی بات آتی ہے کہتے یہ اختیار ولی کا جھگڑا ہے, یہ ادریس رضا کا جھگڑا ہے, یہ مولانا زرتاب رضا کا جھگڑا ہے, یہ حشمت نگر والوں کا جھگڑا ہے. ارے یاد رکھو یہ جھگڑا کربلا کا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا. نہ میرے حسین نے سمجھوتا کیا, نہ حسینی غلام سمجھوتا کریں گے. یاد رکھو کربلا کے اندر کیا بند کیا تھا. آج جب محرم کا مہینہ آیا, اللہ سلامت رکھے حسینی محبت کو, اللہ سلامت رکھے حسینی غلاموں کو. کہیں سبیل لگائی جا رہی ہے, کہیں شربت پلایا جا رہا ہے, کہیں کھچڑا پکایا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی حسین بے چین ہیں. حضور ہم آپ کی یاد کو کلیجے سے لگائے ہیں, اگر کربلا میں ہوتے تو جان کو قربان کر دیتے, کہیں سے پانی پیش کرتے, کہیں سے کھانا پیش کرتے, مگر کربلا میں نہیں ہے. آج یہاں پر ہیں, لہذا وہاں کھانا بند کیا تھا, یہاں کھچڑا جاری کر دیا ہے. وہاں پانی بند کیا تھا, یہاں سبیل جاری کر دی ہے. وہاں انہوں نے آپ کو شہید کیا تھا, ہم یہاں محفل حسینی منعقد کر کے ہم آپ کی عظمت کے ذکر کر رہے ہیں. اے میرے بھولے مسلمانوں, کربلا میں یزیدی کہا گیا, وہاں بھی چہرے پہ داڑھی تھی جنہوں نے پانی بند کیا تھا, ان کے گلوں میں قرآن تھا, وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. اور 72 حسینی غلام حسین پاک کے ساتھ ادھر نماز پڑھ رہے تھے. مسلمانوں اپنی ہڈیوں پہ رحم کھاؤ, اس سے زیادہ جھوٹی عیار قوم کچھ نہیں ہے. یہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں جب لڑکی لینا ہوتا ہے, انگوٹھے بھی چوم لیتے ہیں جب لڑکی لینا ہوتا ہے. یہ کہنا چاہیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں جب لڑکی لینا ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کے یہاں کا فارمولہ یہ ہے پہلے لڑکی لے آؤ, جب لڑکی آ جائے گی تو ہم اس کے بھی وہابی بنا لیں گے, اس کے بیٹے کو وہابی بنا لیں گے, اس کے باپ کو بھی وہابی بنا لیں گے. لہذا لڑکی لے آؤ یہ تمہارا کام ہے اور یزیدی بنانا ہمارا کام ہے. لہذا اے میرے مسلمانوں, قسم خدا کی, قسم رب کعبہ کی, جوان لڑکی بغیر شادی مر جائے حسین کی محبت میں, یہ کامیابی ہے. اگر یزیدی کے ساتھ رشتہ ہو گیا تو دنیا بھی برباد ہے, آخرت بھی برباد ہے. ہم اسے آنے دیں گے, ہم اسے بلائیں گے نہیں. ارے میاں ہم نے بڑی مکاریاں دیکھی ہے, ہم نے بڑی عیاریاں دیکھی ہے. لڑکی لینے کے لیے تم لوگ کیسے ڈھونگ کرتے ہو, کس طریقے سے ہم دروازے پہ. ارے اب لڑکی لینے سے پہلے تم نے نہیں بلایا ہوتا تب ہم جانتے کہ تم لڑکی سنی ہو. لڑکی لینے سے پہلے تم نے کھانا نہیں کھلایا ہوتا تب ہم جانتے تم سنی ہو. لڑکی ہونے سے پہلے, منبر بننے سے پہلے تم نے نبی کے دشمنوں سے دوری اختیار کی ہوتی, مگر پتہ چلا کہ تمہاری عیاری ہے.
یہ تمہاری مکاری ہے کہ تم کہہ رہے ہو ہم اسے بلائیں گے نہیں، اسے کھلائیں گے نہیں۔ ارے اس عیادی سے تم لڑکی لے کر باپ کو بھی وہابی بناؤ گے، اس کے بھائی کو بھی وہابی بناؤ گے، اس کے خاندان کو بھی وہابی۔ اگر سچے حسینی تھے تو رشتہ پہلے توڑا ہوتا، پیغام بعد میں دیا ہوتا۔ دنیا لوٹ جائے، ماسٹر لوٹ جائے، ارے ماسٹر تو ماسٹر ہے، ہم نے فلسطین سے ہمارے باپ نے جنگ کری، ہمارے باپ نے جلیل حسنی جیسے فلسطین سے جنگ کری، نصیب حسنی کے باپ سے، اس کی اولاد سے جنگ کر رہی ہے۔